تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان اس مخلوط حکومت کی کاوشوں کی وجہ سے ایک آئسولیشن سے نکل آیا ہے. آئسولیشن کیا کہتے اردو؟ تنہائی یعنی ایک تنہائی کے دور سے نکل آیا ہے. اور یہ تنہائی جو تھی پاکستان کی بہت اس کا پاکستان کو نقصان پہنچا. اور اس تنہائی کی وجہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. پچھلی حکومت نے جس طرح ہمارا پالیسی کا حلیہ بگاڑا اور بیڑا غرق کیا، خارجہ پالیسی کا دوست ممالک کو، برادر ممالک کو جس طرح ناراض کیا گیا، میں اس کا عینی شاہد ہوں. مجھے بعض دوست ممالک کے سربراہوں نے جو الفاظ کہے میں وہ دہرا نہیں سکتا، کیونکہ وہ ایک امانت اسٹیٹ سیکرٹ ہے، میں اس کو نہیں دہرا سکتا. لیکن انہوں نے جس طریقے سے بات کی پچھلی حکومت کی بارے میں اور اس کی سربراہ کے بارے میں، وہ الفاظ یعنی آپ کو میں بتاؤں تو آپ بھی بہت آپ کو پسینہ آ جائے گا کہ وہ کیا ایک رائے رکھتے تھے کہ کس طرح ایک تحکمانہ انداز میں ایک انتہائی یعنی ایک بالکل جس طرح کہ میں عقل کل ہوں اور یعنی کسی کی پرواہ نہ کرنا، کسی کو عزت نہ دینا، احترام سے بات نہ کرنا اور ایک اپنے آپ کو آئنسٹائن سمجھنا، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر کام کرنا کچھ نہ. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ اس طرح کی جو صورت ہے وہ اس نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا. لیکن الحمدللہ اب موجودہ حکومت نے مل کر ایک باہمی دن رات کی کاوشوں سے، محنت سے، جن ناموں کو میں نے ذکر کیا اور بھی درجہ بدرجہ جنہوں نے اس میں حصہ ڈالا ہے، ان کی یہ بڑی بھرپور کاوش ہے جس کی وجہ سے ہم دوبارہ آئسولیشن سے نکل کر ہم اپنا الحمدللہ ایک دوبارہ بڑھ رہے ہیں، جہاں پر ہمارے ممالک سے رابطے ہیں، ان ممالک سے تعلقات ہیں، اچھے طریقے سے بات ہوتی ہے، عزت اور احترام کے ذریعے کے ساتھ بات ہوتی ہے. اور وہ جو ہمیں اگر ہم ایک فرض کر لیجئے کہ ایک پاور ٹو ریکن ود ہوں بھی، تب بھی ہمیں کسی صورت بھی ایک تحکمانہ انداز میں بات کرنے کا سوچ نہیں چاہیے. آج کے ساتھ قرآن کریم ہمیں اس کا حکم دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہے وہ ہمیں اس کی تعلیم دیتے ہیں کہ آپ جتنے بھی آپ طاقتور ہو، آجزی، احترام، یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ اپنے گھروں میں، محلے میں، شہروں میں، ملک میں اور اقوام عالم میں آپ کو عزت اور توقیر بخشتی ہیں. یعنی پلے کچھ نہ ہونا اور دکھانے اپنا اس طرح کے اپنا مظاہرہ کرنا جس طرح کہ آپ جناب کیا کہتے ہیں وہ ایک عالمی پہلوان آپ نے گرز دیا ہوا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. ملک کی معیشت کو آپ نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا. اور ملک کی معیشت کا آپ نے جنازہ نکال دیا اور پھر آپ غیر ممالک کے سربراہوں کو اور دوست ممالک کے سربراہوں کو آپ اس طرح ملیں جس طرح کہ شاید وہ آپ سے مانگنے آئے ہوں. یہ کیا زندگی میں جینے کا یہ طریقہ ہے؟ دنیا میں رہنے کا یہ طریقہ ہے؟ آپ کو ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک نیوکلیر طاقت ہیں نہ ہماری طرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دشمن میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. لیکن ہماری جو معاشی حالت ہے جس کو پچھلی حکومت نے اپنا اس کا حلیہ بگاڑ دیا، اس کو تباہ و برباد کر دیا، اس کے بعد ہم تنکا ہم جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ سب کچھ آپ کے علم میں ہے. تو دنیا میں جینے کا طریقہ عزت اور وقار کے ساتھ اور محنت، شبانہ روز محنت کرنے کے ساتھ، امانت اور دیانت کے ساتھ اور باہمی احترام کے ساتھ، میوچل ٹرسٹ، رسپیکٹ کے ساتھ، نہ کہ ٹانگ کے ٹانگ پہ آپ رکھ کر آپ بھاشن دیں. کون کیا سمجھتا ہے آپ کو اس طرح؟ ہاں اگر آپ نے کچھ اپنا پاکستان کو ہم نے 75 سال میں بنایا ہوتا، معاشی طور پر ہم نے مضبوط کیا ہوتا، ہم نے اپنی زراعت کو، اپنی صنعت کو، تجارت کو، اپنے وسائل کو ہم نے بڑھایا ہوتا، تب بھی آپ کو باہمی احترام
اور عزت اور وقار کے ساتھ دوسروں کے ساتھ بات کرنی چاہیے. ایک ہاتھ میں کشکول ہو اور آپ دوسرے ہاتھ سے آپ جناب دھتکار رہے ہوں. آگ اور پانی اس طرح کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے.